نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جنازے کے مسائل چل رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ اور اس کے احکام بتلائے تھے۔ اس میں جو ہم سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مستحب درجے کی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کا اہتمام وجوب کے درجے کا کرتے ہیں، فرض کے درجے کا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ بیری کے پتوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ بیری کے پتوں کا اہتمام اس زمانے میں اس لیے ہوا کرتا تھا کہ اس وقت صابن نہیں تھے، تو بیری کے پتے جب پانی میں ڈالے جاتے تھے، اس کو پانی میں ابالا جاتا تھا، تو اس سے میل بدن سے صاف ہونے میں آسانی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل اس کا بدل صابن ہے، تو اگر کسی وجہ سے بیری کے پتے نہیں مل رہے یا پریشانی ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو اپنے متعلقین کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بدل استعمال کر لینا چاہیے۔ آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، استعمال کر لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک چیز جو پچھلے ہفتے ذکر نہیں ہو پائی تھی، ساتھیوں نے اس کی طرف متوجہ کیا، ڈیلو کا استعمال۔ استنجے کے لیے ڈیلو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس سے صفائی کی جاتی ہے، اور عموماً جو لوگ شہر میں رہتے ہیں وہاں آس پاس ڈیلو کا ملنا ایک دم سے مشکل ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اب اس کا بدل ٹیشو پیپر ہے تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ آدمی بعض دفعہ جو ہے ٹیشو پیپر وہ ڈیلے نہیں ملنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، یا ڈیلے ملتے بھی ہیں تو گیلے ملتے ہیں، اسی سے جو ہے اسی کو استعمال کرتا ہے، ساری جگہ کو گندا کر دیتا ہے اور پریشانی میں خود بھی مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ ٹیشو پیپر ہیں اور یہ نجاست کو بنسبت ڈیلے کے زیادہ اچھا صاف کر دیتے ہیں، اس سے اچھی زیادہ ڈیلے کے مقابلے میں ٹیشو پیپر سے زیادہ اچھی نجاست صاف ہو جاتی ہے، اور آسانی کے ساتھ ٹیشو پیپر میسر ہیں، اس لیے اس پر اکتفا کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم میت کو ہم نے اس سے پہلے ہفتے میت کے مرنے کے وقت کے احکام بتلائے تھے، پھر پچھلے ہفتے جو ہے غسل دینے کے مسائل بتلائے تھے، اب کفن دینے کے ہم کچھ مسائل بتلانا چاہتے ہیں۔ اسلام کیونکہ ایک آفاقی مذہب ہے، انسانیت کی تکریم اور تعظیم کی تعلیم دیتا ہے، تو اس لیے اسلام نے جنازے کی بھی تعظیم اور تکریم بتلائی ہے کہ اس کو جو ہے جب دفن کیا جائے تو ایسے ہی نہیں کر دیا جائے، بلکہ اس کے لیے بھی کفن کی ترغیب دی ہے، اور کفن کے مسائل اس کے سلسلے میں بتائے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار ہو، اسے چاہیے کہ اس کے کفن کا بہتر انتظام کرے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیسا کفن ہونا چاہیے، تو اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ کفن ایسا ہونا چاہیے جیسا بندہ زندگی میں کپڑا استعمال کرتا تھا۔ تقریب کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جمعے کے دن عموماً اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو اس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے کہ عورت کے لیے کیسا کفن ہونا چاہیے کہ
کفن ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کہیں اپنے رشتہ داروں میں اور خوشی کے موقع پر کپڑے اچھے سے اچھا پہننے کی کوشش کرتی ہے، اس طرح کا اس کا کفن ہونا چاہیے، اس معیار کا اس کا کفن ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے اجر کو بھی بتلایا ہے کہ جو شخص کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں باریک اور ریشم کا جوڑا پہنائیں گے، یعنی اس کا بدل اس کو ملے گا۔ جو اگر کسی کے کفن کا انتظام کر رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں جوڑا پہنائیں گے۔ کہ کفن کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی بھی رنگ کا کفن جائز ہے، جیسے ہم مختلف رنگوں کے کپڑے پہنتے ہیں ایسے ہی مختلف رنگوں کا کفن بھی جائز ہے۔ اور جیسے زندگی میں سفید کپڑے پہننا اولا اور مستحب ہے، ایسے ہی کفن کے لیے بھی سفید کپڑے کا انتظام کرنا اولا اور مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہم زندگی میں کسی موقع پر سفید کپڑا پہنتے ہیں، کسی موقع پر دوسرے رنگ کا کتھئی رنگ کا کپڑا پہن لیتے ہیں، کسی موقع پر کسی اور رنگ کا کپڑا پہن لیتے ہیں۔ جیسے زندگی میں مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے، ایسے ہی کفن بھی مختلف رنگوں کا پہنانا جائز ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور میت کے غسل کا، کفن کا، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ تجہیز و تکفین کا، نماز جنازہ کے پڑھنے کا، غسل دینے کا، کہ یہ سب چیزیں فرض کفایہ ہیں، یہ سب چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ کہ اگر کسی نے بھی ان کاموں کو نہیں کیا، کسی کو غسل نہیں دیا، کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کسی نے بھی نہیں پڑھی اور کوئی بھی اس کی تدفین میں شریک نہیں ہوا، تو سب گنہگار ہوں گے۔ جس علاقے میں ایسا ہوا ہے کہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگوں نے کر دیا، کچھ لوگ اپنی مجبوری کی بنیاد پر اس میں شرکت نہیں کر پائے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں نے اس فرض کفایہ کو ادا کر دیا۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ کفن کو جب استعمال کریں تو بہتر یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں تو اس کو معطر کرنے کے لیے، اس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے دھونی دی جاتی تھی، تو دھونی دی جا سکتی ہے۔ اور آج کل دھونی کا بدل عطر ہے، عطر لگایا جا سکتا ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے اس میں عطر لگا لیں۔ اچھا، عطر لگانے کے سلسلے میں بھی ہمارے ہاں کہ جو ایک کفن والا عطر دے دے گا، جو مردہ بیچارہ کبھی زندگی میں لگانا بھی نہیں پسند کرتا، وہی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے اچھے سے اچھا، جیسا ہم زندگی میں اچھے سے اچھا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اچھے سے اچھا عطر استعمال کرنا چاہیے۔ جو ہمارے پاس اچھے رکھے ہوئے ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو اس نے دے دیا، جو اس جنازے کے اور کفن کے کپڑوں میں نکلا، بس وہی لگا دیا، وہی کافی ہے۔ کہ عطر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ تاکہ خوشبو آئے، انسیت پیدا ہو۔ اور اگر ہم نے ایسا عطر لگا دیا جس کی خوشبو اچھی نہیں ہے، تو اس سے اور سر میں درد ہوگا، پریشانی ہوگی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ مرد کے کفن میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں۔ ایک کپڑے کو کہا جاتا ہے ازار، اور ازار کی لمبائی جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک۔ دوسرے کپڑے کو کہا جاتا ہے لفافہ، وہ بھی
جیسے ازار ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، اسی طرح کا اسے لفافہ ہوتا ہے. یہ ازار سے 1-2 ہاتھ لمبا ہو، 1-2 بالش لمبا ہونا چاہیے. اور تیسرے کپڑے کو کہتے ہیں قمیص. یعنی جیسے ہم قمیص پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، اسی طرح کا کرتا. اس میں جو ہے لیکن آستین نہیں ہوں گی، بس گردن. اس کی لمبائی کہاں سے کہاں تک ہوگی کہ کندھوں سے لے کر پیروں تک، گلے سے لے کر پیروں تک، کہ وہ مردے کی جو ہے گردن میں سے، سر میں سے نکال کر اور اس کو جو ہے قمیص کی طرح پہنایا جائے گا. یہ کپڑے مرد جنازے کے لیے مسنون ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کفنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو جنازے کی چارپائی ہے، پلنگ ہے، اس پہ لفافہ بچھائیں. سب سے پہلے اس کے اوپر لفافہ بچھائیں جو سب سے بڑی چادر ہے. پھر اس کے بعد ازار، پھر اس کے بعد کرتا. اس طرح سے بچھائیں کہ اس کا ایک رخ جو ہے نیچے کی طرف آ جائے اور ایک رخ جو ہے سرانے کے اوپر رکھ دیں. جب جنازہ رکھ دیں گے تو اس کو جو ہے اوپر سے پہنا دیا جائے سر میں سے نکال کر. اور جو لفافہ ہے اسے پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیا جائے. پھر ازار کو بھی اسی طریقے سے لپیٹ دیا جائے. اور پھر یہ تینوں کپڑے پہنانے کے بعد پاؤں کی طرف سے اور بیچ میں سے اور سر کی طرف سے ایک ایک پٹی سے باندھ دینا چاہیے تاکہ کفن جو ہے اڑے نہیں. اسی طریقے سے عورت کا کفن ہے. جیسے مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں، عورت کے کفن میں 5 کپڑے مسنون ہیں. ایک ازار جیسے مرد کا ہوتا ہے، دوسرا لفافہ، تیسری قمیص جیسے مرد کی ہوتی ہے، اور چوتھا کپڑا سینے پر سینہ بند، جو اس کے سینے پر الگ سے لگایا جائے گا. اور اس کی لمبائی جو ہے سینے سے لے کر رانوں تک ہونی چاہیے. اس کی لمبائی سینے سے لے کر رانوں تک ہونی چاہیے. اور 5واں کپڑا خمار ہے، یعنی سر پر الگ سے ڈالنے کے لیے جیسے روپٹہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا، جو کم سے کم 3 ہاتھ لمبا ہو، جو کم سے کم 3 ہاتھ لمبا ہو. یعنی مرد کے کفن کے مقابلے میں عورت کے کفن میں 2 کپڑے اضافی ہوتے ہیں، ایک سینہ بند اور ایک خمار جو اس کے سر پر لگایا جائے گا. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے تفصیل سے مسائل بتلائے جائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ مسائل بتلائے جا رہے ہیں، ان مسائل کی ضرورت ہم سب کو پیش آتی ہے اور مسائل کو سیکھنا بھی چاہیے. جب ہم سیکھیں گے تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں، تاکہ وہ سب چیزیں ختم ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.